إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات رواه الشيخان. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. محدث امت حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس مختصر وقت میں انشاءاللہ اس حدیث کے بعد حصے کی تشریح کی جائے گی. اس حدیث میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلک گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے. وہ بڑے گناہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں ان میں سے چند کا ذکر ہوگا. پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعہ میں مزید توضیح اور تشریح اس حدیث کی ہوگی. دیکھیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. 7 ہلاک کرنے والی چیزیں. السبع الموبقات الموبقات المہلکات جو ہلاک کرنے والی ہیں یعنی اتنے عظیم گناہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان کا مرتکب ہلاک ہو جاتا ہے اور یہ گناہ اس کو ہلاک کرنے والے ہیں. صحابہ نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے کے بعد آدمی ہلاک ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا الشرک باللہ, پہلی ہلاک کرنے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور شرک تو بڑا عظیم گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے اکبر الکبائر ہے کہ اللہ رب العزت ہو سکتا اپنے فضل و کرم سے اگر کچھ کوتاہی اللہ کے حق میں ہوئی وہ معاف کر دے, لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے, نہیں بخشیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ان اللہ لا یغفر شرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ مشرک کو نہیں بخشیں گے. شرک اگر اس کے ساتھ کیا جائے تو اللہ اس ہرگز نہیں بخشیں گے. ان اللہ لا یغفر شرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے علاوہ اللہ چاہے تو بخش دے
اور اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں کو بخش سکتا ہے، ان کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بہت دور کی گمراہی میں وہ پڑ گیا، یعنی اتنی بڑی گمراہی میں، اتنی دور کی گمراہی میں چلا گیا کہ واقعی وہ گمراہی اس کو اگر اسی گمراہی میں پڑا رہا تو یقین جانیے وہ گمراہی اسے ہلاک کر دے گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت سورہ مائدہ کی ایک آیت میں فرماتے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے، یقیناً اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتے ہیں، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن یہ ظالم، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، شرک یقیناً ظلم عظیم ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایسے ظالم اگر مدد چاہیں گے کسی کی تو کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ لوگ بھی جو ان کو شرک میں ڈالنے والے تھے، وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ شرک میں لت پت تھے، وہ لوگ جو کہتے تھے یہ فلاں بابا کا آستانہ ہے، یا فلاں پیر قبر ہے، اور یہ فلاں کا آستانہ ہے، یہاں سر جھکاؤ گے مراد پوری ہوگی، یہاں سجدہ کرو گے منہ مانگی تمہاری مراد دی جائے گی، اور یہاں اگر سجدہ کرو گے تمہیں اولاد سے نوازا جائے گا، یہاں بیٹا ملے گا، یہاں دولت ملے گی، یہاں شہرت ملے گی، یہاں وقار بلند ہوگا۔ یہ جو سجدہ کرانے والے غیر اللہ کے آستانوں پہ لوگ ہیں، آج جو بڑھ چڑھ کر کے اس میں لگے ہوئے ہیں اور انہی کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں، ان کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اپنا سردار سمجھتے ہیں، اپنا سید مانتے ہیں اور اپنا بڑا مانتے ہیں۔ کل یہ بھی ہاتھ جھٹک دیں گے، دامن جھٹک لیں گے اور کہیں گے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہم سے تم سے کوئی ہمارا تم سے واسطہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، کوئی مددگار نہیں ملے گا کل قیامت کے دن۔ یہ شرک ہے، اور شرک کے مظاہر بہت ہیں۔ شرک یہی نہیں ہے کہ آدمی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے، یقیناً یہ شرک ہے۔ رکوع ہے، سجدہ ہے، جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ شرک ہے۔ اسی طرح نذر ہے، نیاز ہے، ذبح ہے، یہ سارے اعمال اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اگر غیر اللہ کے لیے کوئی کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے اور یہ پہلا گناہ ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ جو ہلاک کرنے والا گناہ ہے، آدمیوں کو ہلاکت کے گڈھے میں ڈالنے والا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ فرمایا آپ نے والسحر، جادو۔ جادو جو یقیناً کفر ہے۔ جادو کیا ہے؟ سحر کیا ہے؟ سحر وہ عمل ہے جس میں انسان پہلے شیطان کا قرب حاصل کرتا ہے، اس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ جادوگر یہی کرتا ہے، خلاف شرع کام کرتا ہے۔ قرآن کی آیات کو لکھے گا، گندگی سے لکھے گا، خون سے لکھے گا، قرآن پر بیٹھ جائے گا، یہ شیطان اس کو لاتا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو جو تم کرنا چاہو گے، جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے پہلے جادوگر شیطان کی نزدیکی حاصل کرتا ہے، شیطان کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب شیطان کے دامے مکر و فریب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو شیطان جہاں چاہتا ہے اس کو جھکا دیتا ہے، جو چاہتا ہے اس سے کروا لیتا ہے، چاہے وہ کفر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو کچھ شیطان پڑھتے اس کے پیچھے لگے، اس کی اتباع کی۔ حضرت سلیمان کی بادشاہت میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے آگے آیت میں ارشاد فرمایا ہاروت و ماروت فرشتوں کو بھیجا، وہ خود کہتے تھے کہ یہ ہم فتنہ ہے،
اور یہ جو تم چاہتے ہو سحر اور جادو کو سیکھنا، یہ کفر ہے۔ تو جادو کیا ہے؟ اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کا علم حاصل کرنا وہ کفر ہے، اور جادوگر کافر ہوتا ہے۔ جادوگر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ امام ازہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ تہذیب اللغہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کسی چیز کو حقیقت سے پھیر دینا۔ اور جادو کا چلن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے برسوں پہلے سے، حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے جادو کا بڑا زور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، لبید یہودی نے جادو آپ پر کیا، لیکن ظاہر ہے آپ نبی و رسول تھے، معصوم تھے، اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ہاں اتنا اثر ضرور ہوا کہ آپ کوئی کام اگر آپ نے کیا ہوا ہوتا تو خیال یہ گزرتا کہ وہ نہیں کیا ہے، اور نہیں کیا ہوا تو کوئی کام تو خیال یہ آتا کہ میں نے وہ کر لیا ہے۔ اتنا اثر آپ پر بھی ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ جادو کا اثر ہوتا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر فرمایا۔ اس لیے جادو کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب اس کا اثر ہوتا ہے تو اس کا مطلب کوئی حقیقت ہے اس کی۔ میرے بھائی آپ اگر چھری سے سور کو ذبح کریں گے تو وہ بھی تو ذبح ہو جائے گا نا، گردن تو اس کی کٹے گی نا، لیکن حرام ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح جادو حرام ہے، جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا، جادو پر عمل کرنا، یہ سب حرام ہے اور یہ سب کفر ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو بابا بنے پھرتے ہیں، جو کہتے ہیں جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، جو کر دیں گے وہ ہو جائے گا، یہ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور جب تک یہ شیطان کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے تب تک یہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کا حکم فرمایا ہے اور شریعت نے جادو کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، جامع صغیر کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او تسحر او تسحر له۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو فال نکلوائے یا جس کے لیے جو فال نکالے یا جس کے لیے فال نکالا جائے۔ بہت سے لوگ فال نکالتے ہیں، بہت سے لوگ طوطا رکھتے ہیں اور کارڈ رکھتے ہیں اور اس میں قسمت کا حال بیان کرتے ہیں، ان کو اپنی قسمت خود معلوم نہیں، اپنی تقدیر اور تقدیر کا حال بتاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کی ریکھاؤں کو دیکھ کر کے تقدیر بتاتے ہیں۔ یہ سارے ڈھونگی ہوتے ہیں، سارے پاپی ہوتے ہیں اور یہ سارے شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، کوئی تقدیر کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ آسمان میں جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں وہ تو قرآن میں ہے کہ شیطان گھات لگا کر کے سنتے ہیں۔ شہاب ثاقب جو تارا ہے جس کا نام شہاب ثاقب ہے، ہم اور آپ رات میں دیکھتے ہیں تارا ٹوٹتے ہوئے، تو وہ شیطان انہی کے لیے متعین کیا اللہ رب العزت نے اس تارے کو، اور وہ ٹوٹتا ہے۔ اب اس میں کوئی اگر بات وہ سن لیتے ہیں تو کاہن کے کان میں کٹکٹاتے ہیں اور پھر ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر کے وہ پیش کرتا ہے۔ اب کوئی نہ کوئی بات تو سچی ہو جائے گی۔ اس کاہن کے پاس جانا، فال جو نکالتے ہیں ان کے پاس جانا، ان سے فال نکلوانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو اللہ کے وسلم جس سے بڑی ذمہ ہو جائے، برات کے اظہار کرے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے اسی ضمن فرمایا کہ لیس منا من تسحر اور تسحر له، جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کہ کسی ایک حدیث میں کاہن کے پاس، عراف کے پاس جاتا ہے 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو وہ کہتا ہے، تو اس نے اس شریعت کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا اس شریعت کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اللہ رب العزت نے شریعت نازل فرمائی ہے۔ شریعت کا، دین کا، اسلام کا انکار ہے کاہن کے پاس جانا اور اس کی بات کی تصدیق کرنا۔ تو یہ دوسری مہلک بیماری یا دوسرا مہلک گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تیسرا گناہ کیا ہے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
کسی نفس کا قتل کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہو، ہاں حق کے ساتھ اگر وہ قتل ہے، مثلا شادی شدہ ہے کوئی، اس نے زنا کیا، شریعت اگر ہے کہیں نافذ کسی ملک میں تو اس کو رجم کیا جائے گا. کسی نے کسی مومن کا قتل کیا، قصاص سے اس کو قتل کیا جائے گا، حق ہے. لیکن بلا وجہ قتل اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا مرتکب ہلاکت کے گڈھے میں گر جاتا ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا، اور یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تو حدیث ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تشریح کی ہے. کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام، جس کا قتل قرار دیا ہوا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. الا باحدى ثلاث، مگر تین چیزوں کی بنیاد، تین چیزوں کی وجہ سے قتل جائز ہے. فرمایا السیب الزانی، وہ زناکار جو شادی شدہ ہے، اس کے پاس بیوی ہے یا بیویاں ہیں اور اس کے باوجود وہ غلط کاری کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، یعنی زنا کا ارتکاب کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا قتل بھی جائز ہے، یعنی اس کو رجم کیا جائے گا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والنفس بالنفس. دوسرا کیا ہے؟ ایک مومن کا کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. فرمایا والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، وہ آدمی جو دین اسلام کو ترک کر دے یعنی مرتد ہو جائے، جماعت کو چھوڑ دے، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. ان تین کے علاوہ کسی کا بھی قتل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جائز نہیں ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے کئی خطبہ ارشاد فرمایا. ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، بڑا پیارا اسلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. آپ نے سوال کیا ای یوم ھذا، یہ دن کون سا دن ہے؟ صحابہ وبا سے ادب خاموش رہے. ہو فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم نے یہ سمجھا لقد ظننا انه سيسميه بغیر اسمه، کہ ہو سکتا ہے یہ یوم النحر جو ہے، یوم النحر کا خطبہ تھا، اس دن کا کوئی دوسرا آپ نام رکھ دیں، چونکہ وحی کا سلسلہ تو چل ہی رہا تھا. آپ نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ نحر کا دن نہیں، قربانی کا دن نہیں ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، یہ قربانی کا دن ہے. آپ نے فرمایا سوال کیا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ؟ پھر خاموش ہے صحابہ. ہو سکتا ہے آپ دوسرا نام اس کا رکھ دیں. آپ نے فرمایا الیس ذو الحجہ، کہ یہ ذو الحجہ کا حرمت کا مہینہ نہیں ہے، ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ذو الحجہ کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ پھر صحابہ خاموش ہیں اور کہتے ہیں لقد ظننا انه سيسميه بغیر اسمه، ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوسرا نام رکھے. آپ نے فرمایا الیس بلد الحرام، کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول. تو آپ نے پھر جو بات آپ کو بتانا تھی، صحابہ کی توجہ مل گئی. آپ نے فرمایا فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. سن لو، بے شک تمہارا خون آپس میں، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں اسی طرح حرام ہیں جیسے یہ دن حرمت کا ہے، یہ مہینہ حرمت کا ہے اور یہ مکہ شہر حرمت والا شہر ہے، ایسے ہی حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن دماءکم، تمہارے خون، یہ خون بہانا یہ بھی حرام ہے اور وہ گناہ ہے، کبیرہ ہے کسی مسلمان کا خون کرنا کہ جس کی وجہ سے آدمی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں اور ہلاکت کے گڈھے میں وہ گر جاتا ہے. چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ اکل الربا، سود کھانا. یہ چوتھی چیز، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا ہلاکت میں پڑ جاتا ہے اور یہ گناہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات،
ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. تو چوتھی چیز جو آپ نے بیان فرمائی وہ سود ہے. سود کی شناعت و قباحت بہت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شاید کوئی ایسا مومن ہو, کوئی ایسا مسلمان ہو جو سود کی حرمت کے بارے میں نہ جانتا ہو. شاید کوئی ایسا ہو, میں نہیں سمجھتا کوئی عقل و دانش رکھنے والا مسلمان سود کی حرمت کو, سود کی قباحت اور سود کی شناعت کو نہ جانتا ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا سود کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة, اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر کے نہ کھاؤ. سود میں ہوتا تو یہی ہے نا کہ جو پیسہ ہم نے دیا اس کا 1.5 گنا 1.25 گنا یا بعض لوگ اس سے بھی زیادہ لیتے ہیں کہ ہم نے 10,000 روپے آپ کو دیا ہے, اگر 5 مہینے بعد آپ اس کو لوٹائیں گے تو ہم 12,000 لیں گے, سال بھر لوٹائیں گے, سال بھر کے بعد تو ہم آپ سے کتنا لیں گے, آپ سے ہم 15,000 لیں گے. اور اس طرح سے آدمی جو کرتا ہے. اسی طرح سے سودی کاروبار یا اسی طرح سے بینک میں جو رقم سود کی ملتی ہے, کوئی بھی سود ہو اور کسی بھی شکل میں ہو, آج لوگوں نے جس طرح رشوت کا نام ہدیہ رکھ دیا ہے ایسے سود کا نام منافع رکھ دیا ہے. یہ تو نفع ہے, یہ تو منافع ہے. میرے بھائی بیع میں جو نفع ہے, بیع میں جو فائدہ ہے خرید و فروخت میں, اس کو شریعت نے حرام قرار نہیں دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بڑھا چڑھا کر کے جو سود ہے اس کو نہ کھاؤ. فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کی ضمانت ہے سود سے دور رہنا, سودی کاروبار سے دور رہنا, اور تقوی کا معیار بھی یہی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ ربا یعنی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. میرے بھائی اب دیکھیے یہ امت کی ستم ظریفی ہی ہے. میں نے اسی ممبر سے 3 سال پہلے شاید ایک رسالہ لے کر کے, اور ایک کسی نبی صاحب نے رسالہ لکھا تھا, میں نے تردید کی تھی. انہوں نے اس کو کہا کہ یہ صدقہ ہے. دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ ربا کو سود کو مٹاتے ہیں, صدقات کو بڑھاتے ہیں. معلوم کیا ہوا, یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. سود اور صدقہ ایک نہیں ہو سکتا. کہ سیدوں پر زکوٰۃ کا مال حرام ہے, تو اگر کوئی غریب سید ہے, آل رسول ہے, مفلس ہے, نادار ہے, تو سود کی رقم سے اس کی مدد کر دے. دلیل میں وہی آیت صدقہ پیش کیا انما الصدقات للفقراء, یہی آیت ہے. آپ بتائیے آپ سود کو کسی سید کے لیے حلال کر رہے ہیں اور دلیل میں آپ انما صدقات پیش کر رہے ہیں, اور یہاں اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ربا کو صدقہ یعنی دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں. صدقہ ربا نہیں, سود نہیں, اور سود صدقہ نہیں ہو سکتا. اس آیت کریمہ نے یہ بات واضح کر دی نا, کھول دیا نا ہمارے سامنے. پھر آپ اس سود کو جو سید زادے کو آپ کھلا رہے ہیں, آپ اس کو صدقے کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ ستم ظریفی یہ ہے, کہتے ہیں لیکن ثواب کی نیت نہ کریں. تم نیت کرو نہ کرو تو ثواب ایسے بھی نہیں ملنا ہے, بلکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ حدیث صحیح مسلم کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. واضح فرمانا آپ نے بتایا, لعنت ہے اللہ کی سود کھانے والے پہ, سود کھلانے والے بھی. دیکھیے صرف کھانے والے پہ نہیں, اللہ کے رسول نے جو حدیث میں لعن اللہ, اللہ کی لعنت ہو. کھانے والا وہ بھی لعنتی فعل کر رہا ہے, اور جو کھلا رہا ہے وہ بھی, اور یہی دونوں پر نہیں لعنت ہے. جو لکھا پڑھی کرنے والا ہے اس پر بھی, اور انہی تینوں پر نہیں ہے, وہ شاہدئی جو 2 گواہ بنتے ہیں ان پر بھی, 5 لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کا ادنا درجہ ہے ان ينكح الرجل امه, یہ کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے.
کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا، روگٹے کھڑے ہو جائے اگر یہ کوئی تصور مومن کر لے تو، اور ہونا چاہیے روگٹے کھڑے۔ اور سود کی شرارت اور قباحت اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائی، یہ کون سی دانش مندی ہے اور عقل مندی کی یہ کون سی منزل ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے نالی میں پانی بہ رہا ہے، وہ ہمارے لیے تو حرام ہو جائے، اور ہمارا بھائی اگر پیاسا ہے تو ہم اس کو نالی کا پانی پلا دیں، اس کے لیے جائز ہو جائے۔ وہ جیسے ہمارے لیے وہ گندا ہے، ایسے ہمارے بھائی کے لیے بھی وہ گندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے تو وہ گندگی ہے اور ہمارے بھائی کے لیے جو پیاسا ہے اس کو ہم پلا دیں، اور اپنے فریج میں پانی رکھے ہوئے ہیں، ہم اسٹور کیے ہوئے ہیں پانی، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہم دے سکتے ہیں پانی، حلال پانی دے سکتے ہیں، پاکیزہ پانی دے سکتے ہیں، صاف ستھرا پانی پلا سکتے ہیں، اس کے باوجود نالی سے بھرے گلاس میں اور پلا دیں کہ آپ پیاسے ہی پی لیجیے، پیے گا کوئی نہیں پی سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا السبع الموبقات کی تشریح میں، ان میں سے چوتھی چیز کیا ہے؟ سود کھانا ہے، اکل الربا، سود کھانا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا اپنا سود کھاؤ کہ دوسرے کا سود کھاؤ، کوئی تشریح ہے؟ نہیں ہے نا، سود کھانا آپ نے فرمایا ہے، کوئی تشریح۔ آپ گھرج کر کے بھی اس حدیث میں دیکھیں گے تو نیچے یہ نہیں ملے گا کہ کیا ہے اپنا کھائے گا تو یہ ہلاکت کے گڈھے میں گرے گا اور دوسرے کا دیا ہوا کھائے گا تو نہیں۔ تو یہ جس 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے 4 چیزوں کا ذکر میں نے کیا ہے اختصار کے ساتھ، خطبے کا وقت مصر ہوتا ہے، انشاءاللہ باقی جو چیزیں بچی ہیں ان کی تشریح اگر زندگی رہی، صحت رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبے میں اس کی توضیح کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ہلاکت خیزیوں سے معمور محفوظ رکھے، تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تیرے عاجز و ذلیمادہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن میرے مولا ہم تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ میں جو بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے بھائی جو قرضدار ہیں، اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم میں وہ لوگ، وہ مسلمان بھائی جو کسی طرح سے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ میں جو قرضدار ہیں، اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جو بیمار ہیں، اللہ کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ رب العزت جن کے والدین یا والدین سے کوئی جو حیات ہے، اللہ توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیرے رضا حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی بار بار مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنے مومن بھائیوں کے تعلق سے الفت و محبت کے جذبات پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی قلبی بیماری ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض و حسد ہے، اللہ یہ مہلک بیماری ہے، یقیناً یہ بھی مہلک بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں کا ہمارے دلوں سے خاتمہ فرما دے۔ اللہ ہمیں باہم شکر و شکر کر دے، ہم ایک ہو کر کے رہیں، نیک بن کر کے رہیں، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں، ایمان کے حالت میں زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا جاری ہو۔ اللہ رب العزت یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن میں ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان و مال کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمور محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت جس طرح تو نے ہمیں توفیق بخشی ہم یہاں اکٹھے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم جنت میں بھی تیری رضا پا کر کے اکٹھا رہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرما، آمین تقبل۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا لكم وادعوه يستجب لكم.